ये गुनाहगार सलावत أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مردودين من عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا درود بجناب محمد کی ذات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات طبیعت میری کل سے کافی ناساز تھی، وہ انفیکشن ہو گیا تھا سینے کا، لیکن شاہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ ویسے میں نے صبح کو کال کی اور بتایا کہ طبیعت ناساز ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں، تو شاہ صاحب نے کہا آپ چاہے نہ پڑھیے، آپ کے بس آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر اگر آؤں گا تو پڑھوں گا تو ضرور ہے۔ ابراہیم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپوں میں ان کی زیارت ہوئی ہے، تو جو چند الفاظ ذکر کروں گا آپ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارب اور بے عیب کتاب سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک اور آیت ہے اسی کے ضمن میں، یہ سورہ زمر کی پہلی آیت میں نے ذکر کی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ذکر کیجیے گا۔ ایک اور آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ بس ہم نے سمجھنا اتنا ہے کہ ان دونوں آیات میں فرق کیا ہے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، زور نہیں لگا سکتا چونکہ طبیعت زور نہیں لگانے دے گی، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ پہلی آیت کا معنی بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا فرشتے ان کو کھینچ کر جنت لے جائیں گے۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے، جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا فرشتے ان کو کھینچ کر جنت لے آئیں گے۔ سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جب بندہ ہے ہی متقی تو فرشتوں کو کھینچ کر جنت لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بندہ متقی ہے، اعمال اس کے سارے نیک ہیں، تہجد گزار ہے، گناہ ہے تو نہیں، عزادار ہے، تو پھر فرشتوں کو کھینچنے کی ضرورت کیا ہے؟ سی کا عربی کا لفظ ہے، جو زیارات کے لیے گئے ہیں یا جائیں گے، سائق کہتے ہیں گاڑی چلانے والے کو۔ ہمارے ہاں جو سائق ہے گاڑی چلانے والے کو کہتے ہیں سائق۔ تو یہ سی کا اور سائق کا عربی لغت میں ایک ہی مادہ ہے، وہ ہے کھانکنا، لے کے جانا، کھینچنا، جو معنی آپ کرتے جائیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ کیا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے ان کا رب انہیں کیا کرے گا؟ جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ مقابلے والی آیت کیا ہے؟
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جایا جائے گا، تو لے جائیں ہمیں کیا؟ پھر جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں ہمیں کیا؟ یہ جنتیوں کو جنت میں کھینچ کے کیوں لے جایا جائے گا؟ جو ہے نا، تو اس آیت کے ضمن میں یہ میری کلام نہیں ہے، چونکہ امانت کی امانت داری کے ساتھ بیان کرنا ہی حق ہوتا ہے۔ آپ کے مذہب کے بہت بڑے مرجع سماحت شیخ بشیر حسین نجفی صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ میں فقط ان کی طرف سے امانت دار ہوں، نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ آپ کے مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے اور ان کتب کا معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، مؤلف ہیں ابن قولبین، بڑی معروف شخصیت ہیں، اور یہ کتاب جو ہے غیبت صغریٰ کے زمانے کی ہے۔ کامل الزیارات میں ایک روایت ذکر کی گئی ہے، اس روایت میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جنتیوں کو، متقی لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کے کیوں لے جایا جائے گا؟ تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں۔ اب یہ جو خدمت انجام دینے والے ہیں اس کے مختلف طبقات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا میں خود ہوں، ظاہر ہے آپ کے سامنے نمبر پہ آئے بیٹھا ہوں۔ دوسرے یہ شاہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کاوش کی اور ہماری اور آپ کی یہ ملاقات ہوئی۔ تیسرے آپ مومنین ہیں جو فرزند زہرا کو یہاں پہ پرسہ دینے آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کی کم قیمت نہیں ہے، یہ علیحدہ ایک موضوع ہے کہ عزادار کی قیمت کیا ہے۔ چوتھا وہ لوگ جو مومنین کا استقبال کرتے ہیں، یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، آنے والے کو پانی پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کا اجر کیا ہے یوم قیامت؟ تو روایت کیا کہتی ہے؟ یوم قیامت جب ان لوگوں کو محشر میں پیش کیا جائے گا تو فرشتے ان کو کہیں گے تمہارے لیے جنت تیار ہے، جنت چلے جاؤ۔ یہ کیا کہیں گے؟ میں تمہید مکمل کر چکا، اب لازمی ساتھ دیجئے گا۔ یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہمیں جنت نہیں جانا۔ پوچھا جائے گا بھائی کیوں جنت نہیں جانا؟ کہتے ہیں ہمیں پہلے اپنے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ ان کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس روایت پہ تعجب نہ کیجیے گا، یہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس کتاب کا ہر راوی سکہ ہے۔ آپ کے مذہب میں یہ جو کتاب ہے کامل الزیارات، اس کا ہر راوی سکہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے فقہاء کا اتفاق ہے اس پر۔ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جائے گا۔ جب مولا حسین علیہ السلام محشر میں ایک خدمت کرنے والوں کے سامنے آئیں گے، یہ اپنے مولا کی زیارت میں اس قدر مشغول ہوں گے کہ فرشتے ان کو جنت کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ کہیں گے ہماری زیارت، ہماری جنت چہرہ حسین علیہ السلام ہے۔
हमारे मौला जाएंगे। ये रिवायत बहुत बड़ी है, मैंने मकसद के लिए थोड़ी सी पेश की है। वाइला महशर में जब बीवी आएगी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, तो बीवी भी जन्नत में जाने से इनकार कर देगी। सही सनद रिवायत है ये नहीं। बीबी कहेगी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे शिया जन्नत में नहीं चले जाते। आप जिक्र अगर जन्नत का आ ही गया है तो एक जन्नत बहलोल की भी जिक्र कर दी जाए। हारून का जमाना है, जुबैदा और हारून बाजार से गुजर रहे हैं। जनाबे बहलोल बैठ के घर बना के बेच रहे हैं, सदाएं लगा रहे हैं, हाँ जी जिसने जन्नत में घर खरीदना है आओ बहलोल जन्नत बेच रहा है। जुबैदा ने कहा जी सवारी रोकी जाए, मैं जन्नत खरीदना चाहती हूँ। बहलोल जन्नत बेच रहा है। हारून कहता है तू भी दीवानी, ये बेचने वाला भी दीवाना। ये कैसे हो सकता है कि ये बनाए मिट्टी के ये छोटे छोटे घर और जन्नत में घर मिल जाए। जुबैदा कहती है तू क्या जाने बहलोल क्या है। सवारी रोको, सवारी रोक दी गई। बहलोल के पास जुबैदा आती है। जुबैदा आके कहती है बहलोल मुझे जन्नत चाहिए, क्या कीमत है इसकी। अब जुमला सुनिएगा। बहलोल कहते हैं जुबैदा तू तो जानती है इसकी कीमत क्या है। कहती है नहीं बहलोल बताओ कीमत क्या है। कहते हैं इसकी कीमत बस विलायत अली अलैहिस्सलाम है। जाओ तुम्हारी जन्नत में तुम्हारा जन्नत में घर है। जुबैदा ये कह के उठ पड़ती है, चली गई है। अब रास्ते में इनके दरमियान कलाम हो रही है। इसके दरमियान हारून और जुबैदा के दरमियान। वही हारून कहता है ये दीवाना कहाँ से तुम्हें जन्नत देगा जिसे अपना ही नहीं पता, वो कहाँ से जन्नत तुम्हें बेचेगा। हारून जाता है, जाके सो जाता है। इसे ख्वाब आता है, ये ख्वाब में जन्नत में खड़ा हुआ है। वहां पे एक महल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये जुबैदा का घर है। ये दाखिल होने की कोशिश करता है। वहां पे गलमान कहते हैं पीछे, कहते हैं पीछे, ये जुबैदा का है, तू नहीं दाखिल हो सकता। ये ख्वाब से बेदार होता है। बेदार होके फौरन कहता है सवारियां तैयार करो। बहलोल के पास जाते हैं, जाके जन्नत खरीदते हैं। ये बहलोल के पास आता है, कहता है बहलोल मैं भी जन्नत खरीदना चाहता हूँ। बहलोल कहता है हारून ये बता तूने ये जन्नत खरीदने का इरादा कब किया। कहता है बस तू बता जन्नत कितने में बेचनी है। बहलोल कहता है हारून क्यों नहीं बता रहा सीधा कि तू ख्वाब देख के आया हुआ है। कहता है छोड़ इस बात को, बता तुम्हारी जन्नत की कीमत क्या है। कहते हैं बहलोल ओए हारून तेरी ये बादशाहत मेरी जन्नत की कीमत अदा नहीं कर सकती। तेरी बादशाहत इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। कहते हैं बता कीमत है क्या। कहते हैं हारून अली वलीउल्लाह का इकरार कर ले जन्नत ले जा। अली वलीउल्लाह का इकरार कर ले और जन्नत ले जा। ये हैं हमारे जिनको कहा जाता है दीवाने। तो मैं कहा करता हूं दीवाने ना कहा करें इनको, कहा करें दानाए दीवाना। बात तकवे की अगर आई है तो जैसे मैंने सरनामे कलाम करा दिया कि जन्नत में कौन लोग जाएंगे जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। तो
یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ آئیں پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیہ مجیدہ کیا قرآن کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور آیت، ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ ہم نے جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو جب جنت جانے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے تو یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو جو ہے نا، پریشان سے نہیں ہو گئے؟ ایک اور آیت ذکر کرتا ہوں۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے وہ دلی طور پر تقوی حاصل کر لیتا ہے۔ تو جو کیجیے گا، جنت کا حاصل ہونا موقوف ہے متقی ہونے پر، تقوی کا حاصل ہونا موقوف ہے شاعر اللہ کی تعظیم پر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ پھر قرآن سے سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ تو میں شاعر کی تعریف کر دوں۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس کو اللہ اپنی طرف نسبت دے دے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ بنایا جناب ابراہیم اور اسماعیل نے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو بیت اللہ کہلایا۔ پیغمبر اسلام نے جب کنکریاں ماری تو ماری پیغمبر نے، لیکن نسبت اللہ کی طرف دی گئی تو یہ بھی شاعر اللہ کہلائی۔ اب توجہ کیجیے گا، ہاتھ مولا علی علیہ السلام کا تھا، لیکن اس کو اللہ نے ید اللہ کہا تو یہ شاعر اللہ میں سے قرار پایا۔ اسی طرح کربلا میں خون امام حسین علیہ السلام کا بہایا گیا، لیکن اسے خون خدا کہا گیا۔ لہذا یہ بھی کس میں سے ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے یہ بھی۔ لہذا ہر وہ شے جس کو اللہ اپنی طرف نسبت دے دے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا وہ متقی قرار پائے گا، جو بھی متقی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا آپ کا ان مجالس کو برپا کرنا اور عزاداری کے لیے تشریف لانا اور اقدامات انجام دینا یہ کوئی عام فعل نہیں ہے۔ یہ فعل کوئی عام فعل نہیں ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ ٹائم چونکہ کم ہے، 6 بجے قبلہ صاحب نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، تو میں آپ کے سامنے چونکہ عشرہ ثانی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین علیہ السلام علی بیٹی کے نام سے منایا جاتا ہے، تو میں بیوی کے حوالے سے چند مسائل ذکر کروں گا۔ عزاداران مسلم کربلا، آپ اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، یہاں پہ آنا آپ کا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اور
پڑھتے بھی ہوں گے کہ یہ آپ کے آنسو جو آپ فرزند زہرا کے غم میں بہاتے ہیں، یہی یوم قیامت آپ کی شفاعت کریں گے۔ لہذا زہرا کے لال کو پرسہ دیتے وقت بخل سے کام نہ لیا کریں، نہ دیکھا کریں کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ تصور کربلا لے جایا کریں۔ اور میں ہمیشہ یہ جملہ ممبر سے کہا کرتا ہوں، اور مولا عباس سے یہ پوچھا کریں کہ عباس 28 رجب کو جب تو بی بی کو مدینہ سے لے کے چلا تھا تو کیسے لے کے چلا تھا؟ کیا عالم تھا اس وقت؟ سنیں گے۔ 28 رجب ہے، مدینہ نبوی ہے، قافلہ تیار ہے، تاریخ کے جملے ہیں جناب عباس کبھی ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں کہ شریکہ الحسین نے سوار ہونا ہے، کسی کی نظر زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے۔ آ گیا ہے 2 محرم، ایک روایت کے مطابق 2 محرم کو خیمے اکھاڑے گئے، ایک روایت کے مطابق 3 محرم کو، ایک روایت کے مطابق 4 محرم کو۔ مختلف روایات ہیں۔ جب یہ خیمے دریائے فرات سے اکھاڑ لیے گئے تو مولا عباس بی بی کے خیمے پر آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بی بی میں تو آپ کے پردے کا محافظ تھا، بی بی میں تو آپ کی جان و مال کا حفاظت کرنے والا تھا، بی بی اجازت لے دے، چند لحظوں میں سب کو فنار کر دوں گا۔ کیا کہتی ہیں بی بی؟ کہتی ہیں عباس ہم جنگ نہیں کرنے آئے ہیں، ہم نانا کے دین کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا ہو گئی شب عاشور۔ اب جب شب عاشور آتی ہے تو کیا ہے، سب اصحاب اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا حسین سب قیام میں چکر لگا رہے ہیں، ہر کوئی قربانی دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ بی بی مولا کو کہتی ہے حسین کیا آپ نے اصحاب سے پوچھ لیا ہے کہ وہ صبح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ سنتے جائیے گا، میں فقط صبر زینب ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیسا صبر تھا ان کا، کیسا جگر تھا یہ عزاداران مظلوم کربلا۔ کیا ہوتا ہے، سب اصحاب اکٹھے ہوتے ہیں بی بی کے خیمے کے سامنے، اکٹھے ہو کے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بی بی کی روایات کے جملے ہیں، میں نے آج ہی پڑھا ہے اس کو، کیا کہتے ہیں اگر ہمیں 70 دفعہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر بھی نصرت حسین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ۔ عزاداران مظلوم کربلا بس عاشور آ گئی، عاشور میں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ کہیں جناب قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں علی اکبر پڑے ہوئے ہیں، کہیں یوم محمد پڑے ہوئے ہیں، کہیں یوم سجا کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں پہ محمد کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں اصحاب بکھرے پڑے ہیں عزاداران مظلوم کربلا، کہیں پہ عباس باوفا گرے پڑے ہیں۔ آخر میں آپ کو اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی پامال کر دیا گیا، ہو گئے پامال آپ کے اور میرے مولا۔ شب عاشور بھی ختم ہو گئی، عصر عاشور بھی ہو گئی۔ اب سنیے گا علی کی بیٹی کا کردار شروع ہوتا ہے، یہاں سے شام غریبہ شروع ہوتی ہے۔ علی کی بیٹی علی بن کے قافلے کی سالاری کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا زینب اس وقت بھی نہیں روئی جب بیٹے ذبح ہو گئے، قافلہ چل پڑا، یہ شام چلا ہے، یہ قافلہ کوفہ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ شام کی طرف رواں ہے۔ شام کی منازل طے کی ہیں بی بی نے، شام کی منازل بھی طے کر دی گئی۔ جب یہ قافلہ شام کی منازل طے کر چکا، جب واپس مدینے آتا ہے نا قافلہ، اب بی بی کیا کرتی ہے، واپس مدینے آ کے سیدھا اپنے نانا کی قبر پہ جاتی ہے، نانا کی قبر پہ جا کے کہتی ہے نانا آ گئی ہے تیری بیٹی تیری قبر پر،
नाना जानते हो क्या किया तेरी उम्मत ने? जिस नवासे को तुम बोसा दिया करते थे, जिस नवासे के लिए तुम दिन रात गिरिया किया करते थे। एक छोटी सी रिवायत यहाँ जिक्र करके जाऊंगा। एक दफा मस्जिद नबवी थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगती है। पैगंबर वहीं से मिंबर से खुतबे के दौरान कहते हैं मेरे हुसैन को प्यास लगी है, हबीब जल्दी से हुसैन के लिए पानी लेके आओ। अज़ादाराने मज़लूम करबला सुनेंगे जुमला, हुसैन के प्यास लगने से जैसे ही हबीब उठते हैं, हबीब के उठने से पहले अब्बास दौड़ के जाते हैं, जाके सर पे पानी का कासा रखते हैं। आधा पानी जिस्म पे गिर रहा है, जल्दी से आके देते हैं। मैं कहूँगा अब्बास, वहाँ पे यौम आशूर जब तेरा मौला ये निदा दे रहा था, अब्बास कहाँ हो? अज़ादाराने मज़लूम करबला बीबी अपने नाना की कब्र पे आके आबू बुगाओ गिरिया करती है। इसके बाद बीबी कहाँ आती है? अपनी अम्मा की कब्र पे आती है। सुनेंगे जुमले आप, अपनी अम्मा की कब्र पे आके कहती हैं अम्मा आप भी एक दरबार गई थी, मैं भी दरबार में गई हूँ। अपना फर्क बड़ा वाज़ेह है, जब आप दरबार में गई थी मुसलमान थे, मैं जिस दरबार में गई शराबी का मिंबर था, तेरे बेटे का सर उसके सामने था, वो छड़ी भी मार रहा था और कह रहा था कहाँ है इनमें से अली की बेटी ज़ैनब। अज़ादाराने मज़लूम करबला बीबी आ जाती है वापस घर। वापस आके क्या कहती है बीबी? घर में दो छोटे छोटे मुसल्ले पड़े हुए हैं, उन मुसल्लों को देखते ही बीबी गिरिया करने शुरू करती है। बीबी का गिरिया बुलंद होता है। जनाबे अब्दुल्ला देखते हैं, देख के कहते हैं कौन है ये मस्तूर जो मेरे घर पे गिरिया कर रही है? क्या कहते हैं बीबी? कहती है अब्दुल्ला अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाना। जैसे ही जनाबे अब्दुल्ला देखते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं। जब जनाबे अब्दुल्ला की नजर बीबी की कलाइयों पे पड़ती है, क्या कहते हैं अब्दुल्ला? कहते हैं ज़ैनब इन कलाइयों पे जख्मों के निशान कैसे है? कहती है अब्दुल्ला शाम के दरबार, कूफे के बाजार, शिमर के ताजियाने तेरी ज़ैनब उठती है। दुआ है खालिक़ ज़ुल्जलाल लम यज़ल व ला यज़ाल, हमारा ये रुख़सा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे अल्लाह तू रहीम है, करीम है, तू खालिक़ है, तू मालिक है। हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह जो वो मेरी मुरीद हाज़िर हैं, उनकी जो नेक हाजात हैं उनको पूरा फरमा। बहुत सारे लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा।